الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ تمام کے تمام انسان آپس میں انسانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مذہب اسلام آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور انسانیت کے رشتے کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام کے تمام انسان آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اسلام محبت والا مذہب ہے، دین اسلام رحمت والا مذہب ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان مصیبت کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہے، اس بیمار بندے کی علاج کے سلسلے میں اس کی ضرورت کو پورا کرے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ خوشی اور غم کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، خوشی اور غم میں شریک ہوں، یہ اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بعض کرونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور بعض کی قدرتی موت ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی، وہ غیر مسلم ہیں، اس کے گھر کے افراد آخری رسومات انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے لاش کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو ہمارے ملک کے بعض علاقوں کے مسلمان نوجوان اور مسلمان بھائی آگے بڑھ کر کے اس لاش کو لیا اور اس کے مذہب کے مطابق وہ سارے رسومات، وہ ساری ان کے مذہب کے مطابق جو طریقے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے انجام دیا۔ اسی طرح ہمارے قریب کے علاقوں میں بھی، جیسے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، کورٹلا ٹاؤن کا ایک مسلمان نوجوان محمد عمران، اس نے انسانیت دوستی کی ایک مثال قائم کی اور سب کو پیغام دیا۔ ایک غیر مسلم حاملہ خاتون جس کو خون کی ضرورت پڑی، تو یہ عمران، یہ مسلمان نوجوان آگے بڑھ کر اپنا خون کا عطیہ پیش کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں خون جس کو دے رہا ہوں وہ مسلمان بہن ہے، وہ ایک مسلمان ماں ہیں، وہ ایک مسلمان خاتون ہیں، یا وہ ایک غیر مسلم خاتون ہے یا ایک غیر مسلم بہن ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا، انسان ہونے کے ناطے وہ نوجوان روزے کی حالت میں ہے، آگے بڑھ کر اس نے اپنا خون پیش کیا۔ اسی طرح کانپور کے علاقے میں ایک رکشہ چلانے والے غیر مسلم کی موت واقع ہو گئی۔
اڑوس پڑوس رہنے والے غیر مسلم بھائیوں نے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے رشتہ دار بھی آنے تیار نہیں، لیکن اس علاقے کے مسلمان آگے بڑھ کر اس رکشہ چلانے والے غیر مسلم کی آخری رسومات انہوں نے انجام دی۔ اسی طرح حال ہی کا کل کا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کا، نرمل کے علاقے میں ایک 63 سالہ خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ مسلمان نوجوان آگے بڑھ کر انہوں نے اس خاتون کی آخری رسومات انجام دی۔ اسی طرح ایک علاقے میں ایک گھر میں 75 سالہ خاتون ضعیف بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، گرنے کی وجہ سے، نیچے گرنے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بیچاری اکیلی گھر میں رہتی تھی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، آس پاس کے پڑوس کے لوگ تیار نہیں ہیں اس خاتون کی رسومات انجام دینے کے لیے۔ مسلمان، اس علاقے کے مسلمان، پڑوس میں رہنے والے مسلمان آگے بڑھے اور اس غیر مسلم بوڑھی عورت کے انہوں نے جو بھی رسومات تھیں اس کو انجام دیا ان کے مذہب کے مطابق۔ ان سب مسلمان بھائیوں نے باوجود یہ کہ پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو دیش دروہی کہا جا رہا ہے اور ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، داڑھی اور ٹوپی کا مذاق بنایا جا رہا ہے، آج وہی داڑھی ٹوپی والے، آج وہی نمازی مسلمان، آج وہی جماعت کے احباب، آج وہی تبلیغی جماعت کے ساتھی آج کام آ رہے ہیں اور آگے بڑھ کر وہ اپنا خون پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، سن لو، اس سے پہلے بھی ہمارے اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی تو ہم مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ اس ملک کو اور اس گلشن کو سیراب کرنے کے لیے اور اس گلشن کی آبیاری کے لیے ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے خون دیا۔ آج بھی لاک ڈاؤن میں ایسی خطرناک صورتحال میں باوجود یہ کہ مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آگے بڑھ کر ہمارے مسلمان بھائی، یہی ٹوپی کرتا داڑھی پیجامہ والے، یہی مسلمان جماعت والے اور یہی مسلمان نماز پڑھنے والے آج ملک کے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، جبکہ ان کے رشتہ دار ان کو کاندھا دینے تیار نہیں ہیں، یہ مسلمان آگے بڑھ کر کاندھا دے رہے ہیں۔ آج ہندوستان کی حکومت اور دہلی کی حکومت تبلیغی جماعت کے ان ساتھیوں سے درخواست کر رہی ہے جو ساتھی مرکز نظام الدین جا کر واپس آئے، ان کا خون ٹیسٹ لیا گیا جس میں پازیٹیو کورونا وائرس پازیٹیو آیا، اور وہ حکومت کی ہدایات کے مطابق جتنے دن گھر پر یا پھر ہاسپٹل میں یا جہاں ان کو رکھا گیا، حکومت کی ہدایات کے مطابق وہ وہاں رہے، پوری پابندیوں کو اپنایا، قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور جب واپس ہوئے صحت مند ہو کر تو ڈاکٹروں کا اس بات پر تعجب ہے کہ کورونا پازیٹیو آنے کے باوجود بھی ان اللہ کے محبوب بندوں پر کورونا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی علامت ہی ظاہر نہیں ہے، نہ ان کو کھانسی ہے، نہ ان کو سردی ہے، نہ ان کو بخار ہے، نہ ان کو سر کا درد ہے، نہ ان کے جسم میں کہیں درد ہے، چاق و چوبند تہجد بھی ہو رہی ہے، اور جماعت میں جو جو کام وہ کیا کرتے تھے، تعلیم کرنا، مشورے کرنا، عبادت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وہ سب وہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں، صحت مند ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ حکومت درخواست کر رہی ہے، ان سے کہہ رہی ہے کہ آؤ اپنا خون پیش کرو ان بھائیوں کے لیے، ان غیر مسلموں کے لیے، یا ان مسلمانوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو کورونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہیں اور ان کو کوئی، ان کے علاج کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تم لوگوں کا خون دے دو ہمیں، ہم وہ خون ان کو چڑھائیں گے جس کی وجہ سے ان کو شفا ملے گی۔ اور ان کا خون لیا گیا، چڑھایا گیا، اللہ رب العزت نے ان کے خون میں شفا رکھ دی اور ان کو شفا مل گئی، دوسرے لوگ بھی صحت مند ہو رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ نیوز چینل والے؟
کہاں ہے وہ گودی میڈیا جو آج تک جماعت والوں کو قاتل کہہ رہے تھے، دیش دروہی کہہ رہے تھے، کورونا وائرس پھیلانے والے الزام لگا رہے تھے؟ آج کہاں ہے وہ نیوز چینل والے؟ کہاں ہے وہ دلال میڈیا جو ہندو مسلم نفرت کو پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے؟ ارے آؤ، یہ خون کا عطیہ پیش کرنے والی خبریں پھیلاؤ تمہارے نیوز چینل پہ، کہاں سو گئے تم لوگ؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ تمام افراد جو مرکز نظام الدین اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ جن کا وقت لگا ہے اور تبلیغ میں جن کا وقت لگا، وہ سب اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے محبوب بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں تو ان پر حالات لاتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، ان کو ترساتے ہیں، ان کو رونے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب نظام الدین مرکز کو بدنام کیا گیا اور ان جماعت کے ساتھیوں کو بدنام کیا گیا، الزام لگایا گیا، تو یہ لوگ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ پہلے بھی تہجد میں اٹھ کر رویا کرتے تھے جب ساری دنیا عیش و آرام سے سویا کرتی تھی، یہ اللہ کے بندے اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے بلکتے تھے۔ لیکن جب سے الزام لگا، ہر بندہ، جو بندہ کبھی جماعت میں وقت نہیں لگایا، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں گیا، ارے وہ اللہ کے بندے جو ہر وقت جماعت کو گالیاں دیتے تھے، تبلیغ جماعت والوں کو کوستے تھے، انگلیاں اٹھاتے تھے، آج جب الزام لگا تو وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے رونے لگے، گر گڑانے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے خون میں شفا کا مادہ شامل کر دیا۔ آج لوگ ترس رہے ہیں، ان کا خون مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا، دیکھو کیا انجام ہوتا ہے۔ مجھے اور میرے راستے میں اور میرے نام پر اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت قربان کر کے جو اللہ کے نیک بندے، میرے نیک بندے جو میرے راستے میں وقت لگاتے ہیں، ان پر الزام لگاؤ گے، انہیں بے عزت کرو گے، تم بے عزت کرو، عزت دینے والا میں ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ من کان یرید العزہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے عزت چاہتا ہے، جو بندہ عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتے ہیں بس اللہ اسی کو عزت دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے اللہ ذلیل کرتے ہیں، جس کو چاہے اللہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ کی ذات سب چیزوں پر قدرت رکھنے والی ہے۔ جن بندوں کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، آج اللہ نے ان بندوں کے ذریعے شفا اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں اور عزتوں سے نواز رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی کلین چٹ بھی دے دی گئی ہے کہ آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی اب آپ کے اوپر الزام نہیں لگے گا، ہم آپ کو بری کر دیتے ہیں۔ ارے تم لوگ بری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ذمہ لے لیا بری کرنے کا، جب اللہ رب العزت نے حفاظت لے لی اللہ کے نیک بندوں کی، محبوب بندوں کی، تم کون عزت دینے والے ہو؟ اللہ رب العزت نے اب ساری دنیا کو بتا دیا۔ اب دیکھیے ہمارے ملک کی بات ہے، اب آئندہ اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ان نیک بندوں کی دعاؤں اور آہوں کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے، کیونکہ جو جماعت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، دین کی محنت کا جو کام ہے، یہ دین کی محنت وباؤں اور ہواؤں کے رخ کو موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ دین کی محنت، یہ دعوت و تبلیغ، یہ جو محنت ہے، یہ محنت اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ اللہ کے نیک بندے گھروں میں بیٹھ کر بھی خاموش نہیں ہیں۔ اب تک باہر نکل کر جماعت کا کام کرتے تھے، لیکن اب اللہ رب العزت نے موقع دیا ان کو گھر میں کام کرنے کا۔ اب گھر میں وہی مشورہ ہو رہا ہے، وہی تعلیم ہو رہی ہے، وہی قرآن کے حلقے لگ رہے ہیں، وہی ملاقاتیں گھر میں کر رہے ہیں، اور اپنے اڑوس پڑوس والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہے ترکاری لانے جا سکتے ہیں،
کرانم لانے جا سکتے ہیں، تو کیا گھر کے پڑوس میں رہنے والے مسلمان بھائی کو اپنے ہی گھر کی دہلیز کے باہر ٹھہر کر دین کی دعوت نہیں دے سکتے؟ دے رہے ہیں اللہ کے بندے، کام کر رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، ان کا روزہ نہیں چھوٹ رہا ہے، ان کی تراویح نہیں چھوٹ رہی ہیں، اور علماء اکرام بھی اپنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں بھی جمعہ کے موقع پر اپنے گھر میں رہ کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں، اور دینی حلقے قائم کر رہے ہیں، امت کے بچوں سے بات کر رہے ہیں ہمارے اکابر علماء۔ ایک وقت خاص کر کے حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم روزانہ 11 بجے امت کے بچوں سے بات کر رہے ہیں، پیار سے، محبت سے بچوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں مجھے دیکھنے والے اور میرا پیغام سننے والوں سے کہ روزانہ صبح 11 بجے آپ حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب کا جو پیج ہے، آفیشیل پیج، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس پیج پر روزانہ پروگرام 11 بجے نشر ہوتا ہے، اور پھر شام میں 5 بجے ذکر حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت والا خود بیان کرتے ہیں، اور پھر تراویح کے بعد بھی حضرت والا کا خصوصی خطاب ہوتا ہے، آپ اس خطاب کو بھی سنیں، اور ہمارے اس چینل پر ہمارا بھی بیان تراویح کے بعد ہوگا، اور قرآن کا خلاصہ بھی اور کچھ بیان بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح سحر کے بعد فقہی مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اور عصر کے بعد بھی پیغام قرآن کا پیغام قرآن کے نام سے تھوڑی دیر بات ہو رہی ہے، حضرت مولانا مقبول ہاشمی ندوی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی آپ دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔